گردی کی لہر ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی، چاہے وہ پولیس میں ہوں، چاہے وہ آرمڈ فورسز کے اندر ہوں، چاہے وہ ہمارے سیولینز ہوں، اور یہاں تک کہ علماء کرام 5 دن کے اندر 5 علماء کرام کو ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا گیا، ہم اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ ایسے میں پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ ہم سنجیدگی سے بات بھی کر سکتے ہیں، آپ کا آواز بھی پہنچا سکتے ہیں، اور پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے پاکستان کا جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہے، آپ کے ہر بات ایک ہسٹری کا حصہ بن جاتی ہے۔ آپ بھی آتے ہیں اور ہماری بات آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے جب بھی آتے ہیں 50-55 سے زیادہ وزیر مشیر جو کہ جھنڈا لہرائے پھرتے ہیں، پاکستان کا پرکس اینڈ پریولیجز لیتے ہیں، سیکرٹریز ان کے مقرر ہیں، ان کو ہر فیسلٹی حاصل ہے، لیکن اگر انہوں نے نہیں ماننا، نہیں آنا، تو انہوں نے پاکستان میں جو کوسچن آور ہے یا جو پاکستان میں پارلیمنٹ ہے جس میں 1.5 لاکھ ووٹ لے کر ہم لوگ پبلک کے نمائندے آتے ہیں، اپنے علاقوں کے لحاظ سے سوال کا جواب مانگتے ہیں، وہاں پہ وزراء آنا ہی نہیں پسند کرتے ہیں، چاہے پینل آف چیئر بیٹھے، چاہے اسپیکر صاحب بیٹھے، چاہے ڈپٹی اسپیکر صاحب بیٹھے۔ آپ جب بھی دیکھیں پی ایم ایل این کا رویہ ایسا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو زبردستی ایز اے ربڑ اسٹمپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی چیز کا جواب ہی نہیں دینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آج بھی ایسی ہوا کہ پارلیمنٹ میں عام آئے، حاضری لگی اور اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب یہ پی ایم ایل این کو سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے ہر چیز کو ختم کر دیا ہے خاندان شریف کو آگے لے کے جانے کے لیے، ویسے ہی انہوں نے پارلیمنٹ کا بھی یہ حال کر دیا ہے۔ اب 3 سال سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، جبر ہو رہا ہے، فسطائیت ہمارے خلاف ہو رہی ہے، ہر پالیسی پاکستان تحریک انصاف کی میرے لیڈر عمران خان کے خلاف کر کے دیکھ لی، لیکن پاکستان آگے نہیں جا رہا، پاکستان پیچھے جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی پالیسی کے اوپر غور کریں، ری تھنک کریں، ڈینائل میں مت جائیں۔ اسد کیسر صاحب نے تو کسر نفس سے انہوں نے کام لیا ہے کہ انہوں نے 70% کہا، ورنہ تو یقین کریں کہ 97% عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے۔ ووٹ 8 فروری کو عمران خان نے لیا، لیکن جس شخص نے ووٹ لیا، جس کو حکومت کے طور پر یہاں پہ وزیر اعظم بن کے بیٹھ جانا چاہیے تھا، اس شخص کو آپ نے جا کے بے گناہ جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے۔ نہ آپ اس کی لیڈرشپ کو اس سے ملنے دیتے ہیں، نہ آپ مین اسٹریم پالیٹکس میں یا پاکستان کی کوئی پالیسی آپ اس کے اندر اس کو آنے دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا یا کوئی اور دہشت گردی یا بنو کا واقعہ ہوا، بجائے اس کے کہ وزیر آئے، مشیر آئے، وہ آ کے سوالوں کے جواب دیں، وہ پھر ایک طریقہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر دوبارہ اٹیک کیا جائے۔ وہی ہو رہا ہے۔ آپ ایک ہفتے سے دیکھ لیں کہ دہشت گردی کا جواب دینے کے بجائے پاکستان تحریک انصاف کو فکس کرنے کی بات ان کی خواہش ہوتی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں کے اوپر ویسے ہی ریڈ ہو رہے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کے کارکنانوں کو ٹویٹ کرنے کے اوپر، ری ٹویٹ کرنے کے اوپر، سوال اٹھانے کے اوپر دہشت گرد بنا کے ان کے گھروں کو پریڈ کر کے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے رات کے اندھیروں میں۔ جس ملک میں سوال کرنا جرم بن جائے، جس ملک سے آپ کی کریڈیبلٹی کو کوسچن کرنا جرم بن جائے، جس ملک میں نظریہ کا اختلاف جو ہے وہ جرم بن جائے، جس میں نوجوانوں کو آپ ہتھکڑی جو ہے وہ لگاتے ہیں، اس ملک کے اندر پھر کیسے حالات آگے جائیں گے؟ پیکا ایکٹ کے ذریعے آپ کی زبان کو بند کر دیا گیا، 26 آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشری کو ختم کر دیا گیا، 8 فروری کے الیکشن کو فارم 47 کے ذریعے ختم کر دیا گیا، پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر عمران خان کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا، ایک سوشل میڈیا رہ گیا تھا، سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ آپ سوال کا جواب دینا سیکھیں نا، آپ ان کے سوال کا جواب دیں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں، ڈینائل میں مت جائے۔ ڈینائل کرنے سے کیا ہوگا؟ آج 10 کو اٹھائیں گے 10,000 اور سوال کرنے آ جائیں گے، 10,000 کو اٹھائیں گے 1 لاکھ اور سوال کرنے والے آ جائیں گے، کیونکہ یہ ایک ٹول ہے، ہر کوئی آپ سے سوال کرے گا۔ تو یہ حکومت نہ کریڈیبل ہے، نہ اس کے پاس عوام کی طاقت ہے، نہ اس کے پاس کوئی ویژن ہے، انتہائی نالائق نکمی فارم 47 کی حکومت ہے جو ملک کو پیچھے لے کر جا رہی ہے، آگے نہیں لے کر جا رہی ہے۔ آخری بات، کل جو خان صاحب کی محترم بہن ہے جو اپنے بھائی کی جدوجہد میں ساتھ کھڑی رہتی ہیں، کل ان کو 6 گھنٹے کے قریب جو انویسٹیگیشن کے ذریعے بٹھایا گیا۔ اسی طرح خان صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں، ان کو بے گناہ جو ہے جیل کے اندر بٹھایا ہوا ہے۔ اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ نہ خان صاحب کو ان کے بیٹوں سے بات کرنے دی جاتی ہے، نہ ان کی فیملی سے ملنے دیا جاتا ہے، اور نہ ان کی بیگم صاحبہ سے ان کی کوئی خاص ملاقات کرائی جاتی ہے۔ سو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ہم مین اسٹریم پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، ہم ویژن کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس حکومت کے پاس ویژن ہے نہیں، یہ آگے لے کر جا ہی نہیں سکتے۔ جو اسد کیسر صاحب نے کہا ہے سب سے بہتر سولوشن یہ لوگ اسٹیپ ڈاؤن کریں، یہ انتہائی نالائق ہے، یہ اسٹیپ ڈاؤن کریں۔ جس طریقے سے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دوبارہ سے الیکشن کرایا جائے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آپ جتنی دفعہ الیکشن کرائیں گے رزلٹ ایک ہی آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، عمران خان ہی جیتے گا۔ جو ہمارا موقف ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، فارم 47 کی اسمبلی ہے، اور ان کو عوام کی مینڈیٹ حاصل ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو آج جو کچھ کر رہے ہیں، یعنی اگر قانون سازی، اس نے جتنی بھی قانون سازی کی ہے، ایک قانون ایسا بتایا جائے جو کہ پبلک انٹرسٹ پہ ہو، یا جو قانون کی جو رولز اور پروسیجر اور طریقہ کار اور اسمبلی کی رولز ہے اس کے مطابق چلا ہو۔ یہ صرف ان نے ناجائز طور پر حکومت پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ اپنی منمانی ایجنڈا اور عیاشیوں کے لیے اس حکومت کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ ملک کی اکانومی کو درست کرے، ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے کہ کیسے ہم نامان کے مسائل کو حل کرے۔ یہ ہر فیلڈ میں، ہر جو اس وقت جتنی بھی مختلف ان کی رسپانسبلٹیز ہے، تمام ذمہ داریوں میں ناکام ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس دن جو اجلاس بلایا، اس اجلاس کا آؤٹ کم کیا نکلا؟ دیکھیں، ہم نے اجلاس کی بائیکاٹ کی، ہم نے 2 ریزن بتائے۔ نمبر 1، ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم پاکستان کے خاطر یکجہتی کا میسج دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں،
باوجود کہ اس حکومت کو ہم لیجیٹمیٹ نہیں تصور کرتے، اس کے باوجود بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو ہمارا لیڈر ہے عمران خان، اس کی تک تو ہمیں ایکسیس دیں. کیا کوئی ایک پارٹی اپنی لیڈر کے علاوہ جو ہے نا کوئی ایکشن لے سکتی ہے، کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ اور عمران خان جو 70% عوام کا بلکہ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ اس وقت پاکستان کی پاپولر جماعت ہے، سب سے بڑی جماعت ہے، اس کی لیڈر تک ایک ملاقات کے لیے یہ تیار نہیں تھے. تو کون ذمہ دار ہے؟ یہ ذمہ دار ہے. اور پھر جو اجلاس ہوا اس کے نتیجے میں کیا ایکشن پلان آیا، کیا منصوبہ آیا، کیا انہوں نے کوئی بنایا، کوئی حکمت عملی؟ نہیں، ان کے پاس ایک حکمت عملی ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے زدوکوب کیا جائے، پی ٹی آئی کو کیسے جو ہے نا دیوار سے لگایا جائے، اور پی ٹی آئی کی یعنی لیڈرشپ کو چھوڑو، عام ورکر کو جس طرح تنگ کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے خلاف جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، اور ابھی جو عدالتوں کے اوپر جو ہے نا ان کا انفلوئنس بڑھ گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت. عدالتوں کو تو انہوں نے بہت حد تک جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں، اور بلکہ اس کی کوشش کامیاب ہو گئی ہے کہ ابھی جو ایگزیکٹو چاہے گا عدالتوں سے وہ پیسے لے لیں گے. ابھی جو ہمارے پنڈی میں اور اٹک میں یا جہلم میں جو ہمارے ورکر جیلوں میں ہیں، تقریباً 4 مہینے سے وہ جیلوں میں ہیں ناجائز ڈیوٹی پرچوں کے اندر. ابھی مزید جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے نا اسلام آباد اور اس سے پرچت کرائے جا رہے ہیں. پارلیمنٹ میں آتے ہیں صبح رمضان المبارک ہے، ہر کوئی عبادات کا مہینہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی رمضان المبارک میں شاید میرے ملک کو نظر ہی لگ گئی ہے. کبھی بنوں کے اندر، کبھی بلوچستان جعفر ایکسپریس کے اندر، کبھی پنجاب کے اندر، کبھی سندھ کے اندر، پورے پاکستان میں اس قدر دہشت گردی کی لہر ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی، چاہے وہ پولیس میں ہوں، چاہے وہ آرمڈ فورسز کے اندر ہوں، چاہے وہ ہمارے سویلینز ہوں، اور یہاں تک کہ علماء کرام 5 دن کے اندر 5 علماء کرام کو ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا گیا. ہم اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں. ایسے میں پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ ہم سنجیدگی سے بات بھی کر سکتے ہیں، آپ کا آواز بھی پہنچا سکتے ہیں. اور پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے پاکستان کا جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہے، آپ کے ہر بات ایک ہسٹری کا حصہ بن جاتی ہے. آپ بھی آتے ہیں اور ہماری بات آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے جب بھی آتے ہیں 50-55 سے زیادہ وزیر مشیر جو کہ جھنڈا لہرائے پھرتے ہیں، پاکستان کا پرکس اینڈ پریولیجز لیتے ہیں، سیکرٹریز ان کے مقرر ہیں، ان کو ہر فیسلٹی حاصل ہے. لیکن اگر انہوں نے نہیں ماننا، نہیں آنا، تو انہوں نے پاکستان میں جو کوسچن آور ہے یا جو پاکستان میں پارلیمنٹ ہے جس میں 1.5 لاکھ ووٹ لے کر ہم لوگ پبلک کے نمائندے آتے ہیں، اپنے علاقوں کے لحاظ سے سوال کا جواب مانگتے ہیں، وہاں پہ وزراء آنا ہی نہیں پسند کرتے ہیں. چاہے پینل آف چیئر بیٹھے، چاہے اسپیکر صاحب بیٹھے، چاہے ڈپٹی اسپیکر صاحب بیٹھے. آپ جب بھی دیکھیں پی ایم ایل این کا رویہ ایسا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو زبردستی ایز اے ربڑ اسٹمپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی چیز کا جواب ہی نہیں دینا چاہتے ہیں. لہٰذا آج بھی ایسے ہی ہوا کہ پارلیمنٹ میں عام آئے، حاضری لگی اور اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا. اب یہ پی ایم ایل این کو سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے ہر چیز کو ختم کر دیا ہے خاندان شریف کو آگے لے کے جانے کے لیے، ویسے ہی انہوں نے پارلیمنٹ کا بھی یہ حال کر دیا ہے. اب 3 سال سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، جبر ہو رہا ہے، فسطائیت ہمارے خلاف ہو رہی ہے. ہر پالیسی پاکستان تحریک انصاف کے میرے لیڈر عمران خان کے خلاف کر کے دیکھ لی، لیکن پاکستان آگے نہیں جا رہا، پاکستان پیچھے جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی پالیسی کے اوپر غور کریں، ری تھنک کریں، ڈینائل میں مت جائیں. اسد کیسر صاحب نے تو کسر نفس سے انہوں نے کام لیا ہے کہ انہوں نے 70% کہا، ورنہ تو یقین کریں کہ 97% عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے. ووٹ 8 فروری کو عمران خان نے لیا، لیکن جس شخص نے ووٹ لیا، جس کو حکومت کے طور پر یہاں پہ وزیر اعظم بن کے بیٹھ جانا چاہیے تھا، اس شخص کو آپ نے جا کے بے گناہ جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے. نہ آپ اس کی لیڈرشپ کو اس سے ملنے دیتے ہیں، نہ آپ مین اسٹریم پالیٹکس میں یا پاکستان کی کوئی پالیسی آپ اس کے اندر اس کو آنے دیتے ہیں. اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا یا کوئی اور دہشت گردی یا بنو کا واقعہ ہوا، بجائے اس کے کہ وزیر آئے، مشیر آئے، وہ آ کے سوالوں کے جواب دیں، وہ پھر ایک طریقہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر دوبارہ اٹیک کیا جائے. وہی ہو رہا ہے. آپ ایک ہفتے سے دیکھ لیں کہ دہشت گردی کا جواب دینے کے بجائے پاکستان تحریک انصاف کو فکس کرنے کی بات ان کی خواہش ہوتی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے. ہمارے گھروں کے اوپر ویسے ہی ریڈ ہو رہے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کے کارکنانوں کو ٹویٹ کرنے کے اوپر، ری ٹویٹ کرنے کے اوپر، سوال اٹھانے کے اوپر دہشت گرد بنا کے ان کے گھروں کو پریڈ کر کے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے رات کے اندھیروں میں. جس ملک میں سوال کرنا جرم بن جائے، جس ملک سے آپ کی کریڈیبلٹی کو کوسچن کرنا جرم بن جائے، جس ملک میں نظریہ کا اختلاف جو ہے وہ جرم بن جائے، جس میں نوجوانوں کو آپ ہتھکڑی جو ہے وہ لگاتے ہیں، اس ملک کے اندر پھر کیسے حالات آگے جائیں گے؟ پیکا ایکٹ کے ذریعے آپ کی زبان کو بند کر دیا گیا، 26 آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشری کو ختم کر دیا گیا، 8 فروری کے الیکشن کو فارم 47 کے ذریعے ختم کر دیا گیا، پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر عمران خان کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا. ایک سوشل میڈیا رہ گیا تھا، سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. آپ سوال کا جواب دینا سیکھیں نا، آپ ان کے سوال کا جواب دیں، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں، ڈینائل میں مت جائے. ڈینائل کرنے سے کیا ہوگا؟ آج 10 کو اٹھائیں گے 10,000 اور سوال کرنے آ جائیں گے، 10,000 کو اٹھائیں گے 1 لاکھ اور سوال کرنے والے آ جائیں گے، کیونکہ یہ ایک ٹول ہے. ہر کوئی آپ سے سوال کرے گا. تو یہ حکومت نہ کریڈیبل ہے، نہ اس کے پاس عوام کی طاقت ہے، نہ اس کے پاس کوئی ویژن ہے. انتہائی نالائق، نکمی فارم 47 کی حکومت ہے جو ملک کو پیچھے لے کر جا رہی ہے، آگے نہیں لے کر جا رہی ہے. آخری بات، کل جو خان صاحب کی محترم بہن ہے جو اپنے بھائی کی جدوجہد میں ساتھ کھڑی رہتی ہیں، کل ان کو 6 گھنٹے کے قریب جو انویسٹیگیشن کے ذریعے بٹھایا گیا. اسی طرح خان صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کو بے گناہ جو ہے جیل کے اندر بٹھایا ہوا ہے.
اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ نہ خان صاحب کو ان کے بیٹوں سے بات کرنے دی جاتی ہے، نہ ان کی فیملی سے ملنے جاتا ہے، اور نہ ان کی بیگم صاحبہ سے ان کی کوئی خاص ملاقات کرائی جاتی ہے. سو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس پہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرتی ہے. ہم مین اسٹریم پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، ہم ویژن کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس حکومت کے پاس ویژن ہے نہیں، یہ آگے لے کر جا ہی نہیں سکتے. جو اسد کیسر صاحب نے کہا ہے سب سے بہتر سولوشن یہ لوگ اسٹیپ ڈاؤن کریں، یہ انتہائی نہ لائے کہ یہ اسٹیپ ڈاؤن کریں. جس طریقے سے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دوبارہ سے الیکشن کرایا جائے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آپ جتنی دفعہ الیکشن کرائیں گے رزلٹ ایک ہی آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، عمران خان ہی جیتے گا. جو ہمارا موقف ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، فارم 47 کی اسمبلی ہے، اور ان کو عوام کی مینڈیٹ حاصل ہی نہیں ہے. اس لیے یہ جو آج جو کچھ کر رہے ہیں، یعنی اگر قانون سازی، اس نے جتنی بھی قانون سازی کی ہے، ایک قانون ایسا بتایا جائے جو کہ پبلک انٹرسٹ پہ ہو، یا جو قانون کی جو رولز اور پروسیجر اور طریقہ کار اور اسمبلی کی رولز ہے اس کے مطابق چلا ہو. یہ صرف ان نے ناجائز طور پر حکومت پہ قبضہ کیا ہوا ہے. یہ اپنی منمانی ایجنڈا اور عیاشیوں کے لیے اس حکومت کو استعمال کر رہے ہیں. ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ ملک کی اکانومی کو درست کرے. ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے کہ کیسے ہم نعمان کے مسائل کو حل کرے. یہ ہر فیلڈ میں، ہر جو اس وقت جتنی بھی مختلف ان کی رسپانسبلٹیز ہے، تمام ذمہ داریوں میں ناکام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس دن جو اجلاس بلایا، اس اجلاس کا آؤٹ کم کیا نکلا. دیکھیں، ہم نے اجلاس کی بائیکاٹ کی، ہم نے 2 ریزن بتائے. نمبر 1، ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم پاکستان کے خاطر یکجہتی کا میسج دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، باوجود کہ اس حکومت کو ہم لیجیٹیمیٹ نہیں تصور کرتے، اس کے باوجود بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو ہمارا لیڈر ہے عمران خان، اس کی تک تو ہمیں ایکسیس دیں. کیا کوئی ایک پارٹی اپنی لیڈر کے علاوہ جو ہے نا کوئی ایکشن لے سکتی ہے، کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ اور عمران خان جو 70% عوام کا، بلکہ اس سے زیادہ جو ہے نا، وہ اس وقت پاکستان کی پاپولر جماعت ہے، سب سے بڑی جماعت ہے، اس کی لیڈر تک ایک ملاقات کے لیے یہ تیار نہیں تھے. تو کون ذمہ دار ہے؟ یہ ذمہ دار ہے. اور پھر جو اجلاس ہوا اس کے نتیجے میں کیا ایکشن پلان آیا، کیا منصوبہ آیا، کیا انہوں نے کوئی بنایا، کوئی حکمت عملی؟ نہیں. ان کے پاس ایک حکمت عملی ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے زدوکوب کیا جائے، پی ٹی آئی کو کیسے جو ہے نا دیوار سے لگایا جائے، اور پی ٹی آئی کی یعنی لیڈرشپ کو چھوڑو، عام ورکر کو جس طرح تنگ کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے خلاف جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، اور ابھی جو عدالتوں کے اوپر جو ہے نا ان کا انفلوئنس بڑھ گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت. عدالتوں کو تو انہوں نے بہت حد تک جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں، اور بلکہ اس کی کوشش کامیاب ہو گئی ہے کہ ابھی جو ایگزیکٹو چاہے گا عدالتوں سے وہ پیسے لے لیں گے. ابھی جو ہمارے پنڈی میں اور اٹک میں یا جیلوں میں جو ہمارے ورکر جیلوں میں ہیں، تقریباً 4 مہینے سے وہ جیلوں میں ہیں ناجائز ڈیوٹی پرچوں کے اندر. ابھی مزید جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے نا اسلام آباد اور اس سے پرچت کرائے جا رہے ہیں. پارلیمنٹ میں آتے ہیں صبح رمضان المبارک ہے، ہر کوئی عبادات کا مہینہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی رمضان المبارک میں شاید میرے ملک کو نظر ہی لگ گئی ہے. کبھی بنوں کے اندر، کبھی بلوچستان جعفر ایکسپریس کے اندر، کبھی پنجاب کے اندر، کبھی سندھ کے اندر، پورے پاکستان میں اس قدر دہشت گردی کی لہر ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی، چاہے وہ پولیس میں ہوں، چاہے وہ آرمڈ فورسز کے اندر ہوں، چاہے وہ ہمارے سویلینز ہوں، اور یہاں تک کہ علماء کرام 5 دن کے اندر 5 علماء کرام کو ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا گیا. ہم اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں. ایسے میں پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ ہم سنجیدگی سے بات بھی کر سکتے ہیں، آپ کا آواز بھی پہنچا سکتے ہیں. اور پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے